الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ رمضان کے مسائل سے آج ہم جس مسئلے سے آغاز کریں گے وہ ہے چاند دیکھنے کا مسئلہ، اور پھر اس کے بعد روزے کی نیت کا مسئلہ، اور پھر سحری افطاری کے مسائل۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ چاند دیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق علیہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو، اور اگر آسمان صاف نہ ہو، مطلب ابر آلود ہو، بادل ہو، گرد و غبار چھایا ہوا ہو، کسی بھی وجہ سے آسمان صاف نہ ہو، تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ نمبر 2، شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد عید کرنی چاہیے۔ اور پھر چاند دیکھنے کے بارے میں اب تو محکمہ موسمیات ہے یا ہر ملک کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی بات ہی مانی جاتی ہے۔ لیکن وہ بھی پورے ملک سے گواہیاں جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں، ان کے نمائندے کسی بھی ملک میں وہ مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر لوگوں کی گواہی اکٹھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے چاند دیکھا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، دوربین سے دیکھتے ہیں، اور آج کل جدید جو آلات ہیں ان کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک بندے نے آ کر گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو مان کر کے روزے رکھنے بھی شروع کر دیے اور عید بھی کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایت وہ فرماتے ہیں، ترى الناس الحلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نے چاند دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی کی گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اگر ایک صاحب ایمان آدمی، قابل اعتبار آدمی اگر آ کر گواہی دے دے تو اس کی گواہی سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور روزہ چھوڑنا بھی یعنی عید الفطر بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال قلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن الله مده لرؤيته ان اللہ مدہ لرؤیتی فہو لیلۃ رأیتموہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا
دوسری رات کا لگتا ہے۔ تو ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے اس چاند کو تیسری رات کا کہا، کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تم نے کون سی رات چاند دیکھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یعنی ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چاند اگر بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے اور اگلے دن نظر آئے، یا کسی کو شک شبہ ہو کہ بھی آج چاند نظر آ جائے گا لیکن اس دن چاند نظر نہ آئے کسی بھی وجہ سے، اور روزہ نہ رکھا جائے، اگلے دن چاند نظر آئے، تو پھر بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ چاند تو بڑا سارا لگتا ہے، تو لگتا ہے 2 دن کا 3 دن کا ہے۔ تو پھر مطلب ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم نے روزہ لیٹ رکھا، چاند پہلے نظر آ گیا، ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام اشکالات کے بارے میں جواب دیا کہ بھی چاند تو پہلی رات کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم، ان کی سوچ اور فکر، تو ان کا نظریہ وہ بالکل صحیح ہے، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تو لہذا چاند پہلے دن کا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہے۔ تو آگے روایت ہے اگر چاند دیکھیں، چاند نظر آ جائے تو پھر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ تو ان طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والصلابۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما۔ یہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں روزہ رکھنا چاہیے، ایک ہی وقت میں جو ہے عید ہونی چاہیے، پھر سعودی عرب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ یعنی ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں چاند کا نظر آنا محال ہے، پھر سب کا ایک ہی وقت میں عید الفطر کرنا اور روزوں کا آغاز کرنا اور اختتام کرنا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو اس وقت تو ہمیں جدید آلات نہیں بتا اور سمجھا دیا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات۔ اب اس وقت اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو یہاں پر رات ہے، لیکن جو لوگ امریکہ میں بیٹھے شاید وہاں رات نہ ہو۔ ایسے ہی اور ممالک ہے وہاں پر چٹا سفید اس وقت دن ہے، تو اس کا مطلب ایک وقت میں ناممکن ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے علاقے کا اعتبار کرو، اور اسی بات پر امت متفق ہے۔ سعودی عرب کے علماء ہو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کا اعتبار کرو اور اپنے علاقوں کا وہ دیکھ کر کے وہ روزہ رکھا کرو، یہی بات وہ سارے کے سارے کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایسے ہی دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد اس علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ تو روایت ہے، یعنی اب اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک روایت ہے کہ بھی ساری دنیا میں ایک ہی وقت کا چاند نہیں ہو سکتا، یا ایک علاقے کے لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں، ایک ملک کے لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں، تو پھر باقی ملکوں کے لوگ اس چاند دیکھنے کے مطابق نہ تو روزہ رکھیں گے نہ افطاری کریں گے یعنی کہ عید کریں گے، بلکہ اپنے اپنے علاقے کا اعتبار ہوگا۔ تو اس بارے میں ایک روایت ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ان قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ام الفضل بعثته الى معاویة بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها
واستحل علی رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائی۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو ان سے روایت ہے کہ حضرت ام فضل نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو والدہ ہیں، تو انہوں نے ان کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کسی کام سے شام میں۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا۔ میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا، یعنی تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اور بہت سے اور آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہم نے تو چاند ہفتہ کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، یعنی کہ شام میں جمعہ کو دیکھا گیا اور مدینہ منورہ میں دیکھا گیا وہ ہفتہ، یعنی ایک دن بعد۔ تو ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں، یہ چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رؤیت یا چاند دیکھنے اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ تو مطلب کیا کہ مدینہ منورہ اور شام میں ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب چونکہ جو علاقے مغرب کی طرف ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، چونکہ چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور پہلی رات کو جو چاند ہوتا ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تھوڑا وقت نظر آنے کے وہ پھر غروب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ جو ملک قریب قریب ہوں گے وہ دیکھ پائیں گے، باقی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں، ہم حضرت امیر معاویہ نے شام میں دیکھا تو شام والے لوگ وہاں روزہ رکھیں، ہم مدینے والوں نے نہیں دیکھا تو ہم نہیں رکھیں گے۔ جب ہم مدینے والوں کو نظر آ گیا چاند، ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اپنا چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی کہ شام والوں کو جب شام میں نظر آ جائے گا تو وہ وہاں روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے، جب مدینے والوں کو نظر آ جائے گا تو مدینے والے روزہ رکھیں گے، عید کریں گے۔ تو اپنے اپنے علاقے کا اعتبار ہوگا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں نہ عید ہو سکتی ہے نہ روزوں کا آغاز ہو سکتا ہے، لہذا اپنے اپنے علاقے کا اعتبار ہوگا، جہاں جب چاند نظر آ جائے گا اس کے مطابق روزے رکھے جائیں۔ اس کے بعد چونکہ روزہ رکھنا ہے تو اب روزے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا وہ ہے نیت کرنا۔ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ عمومی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے نیت کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو پھر اس کو دکھلاوا ہی ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا، بلکہ الٹا اس کو گناہ ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لینی چاہیے، وہ بھی نیت سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اب روزے جو ہے نا، روزوں کے بارے میں جب آپ لیکچر سنیں گے یا بہت سارے لوگ جو جدید میڈیکل مسائل کو ذکر کرتے ہیں، یا جو حکیم حضرات ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، اور ایسے فزیشین جو لوگ ہوتے ہیں،
وہ کہتے ہیں لو جی رمضان آ گیا ہے، رمضان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کے اندر ہم کھانا پینا چھوڑیں گے، اس سے ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، ہمارا وزن کم ہو جائے گا، خود بخود ڈائٹنگ ہو جائے گی، اور وہ اس طرح کے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ان کو سننے والے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کا ایک ذہن بنتا ہے۔ وہ کیا ذہن بنتا ہے؟ وہ ذہن یہ بناتے ہیں ہاں یار باقی بات تو ٹھیک ہے، لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے سے ہمارا وزن کم ہو جائے گا، پیٹ کم ہو جائے گا، ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، ڈائٹنگ ہو جائے گی وغیرہ، چلو روزے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر نیت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص نیت یہ کر لیتا، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے میں فزیکلی فٹ ہو جاؤں گا، میرا وزن کم ہو جائے گا، ڈائٹنگ ہو جائے گی، پیٹ کم ہو جائے گا، چربی کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو یہی کچھ ملے گا، وزن بھلے کم ہو نہ ہو، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اس کی نیت ہی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ یہ روزہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے لیے ہی رکھ رہا ہوں۔ ہاں باقی اس کے علاوہ جسمانی فوائد وہ حاصل ہو جائیں، اچھی بات، نہ ہو تو یہ اچھی بات۔ لہذا اب دونوں میں فرق ہے، اس بات کو ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ایک شخص مکان بناتا ہے، وہ اپنے مکان میں ایک روشن دان رکھتا ہے، اور روشن دان رکھتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ تم نے اتنا بڑا جو روشن دان رکھا کیوں رکھا؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز ہے، تو اب اذان کی آواز بھی آئے گی، اور اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ وہاں سے روشنی اور ہوا بھی آ جائے گی، تو لہٰذا اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا بندہ مکان بناتا ہے، وہ بھی ایک روشن دان رکھتا ہے، اب اس سے پوچھا جائے تم نے کیوں رکھا روشن دان؟ وہ کہتا ہے یار ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، تو اس کا مطلب اب اس کو صرف ہوا اور روشنی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ جو بندہ روشن دان جس نیت سے رکھ رہا ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملے۔ اب جس نے اذان کی نیت سے رکھا اس کو اذان کا ثواب بھی ملے گا، ہوا روشنی ملے گی، اور جس بندے نے اذان کی نیت ہی نہیں کی، ظاہری بات اس کو ثواب نہیں ملے گا، ہوا روشنی ملے گی۔ ایسی جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ ڈائٹنگ کرے گا، وزن ہلکا کرے گا، پیٹ کم کرے گا، اور اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی، فزیکلی فٹ ہو جائے گا، حکیم نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو یہی کچھ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بندہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا عبادت ہے، یہ فرض ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، وہ یہ کام اللہ کے لیے کرے گا، ہاں وہ ساتھ ساتھ فزیکلی اس کو فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عملوں کا دار و مدار نیت، تو لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے، انسان کے سارے اعمال اس کے لیے، الا الصوم، مگر سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں۔ پھر آگے الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ وزوجتہ من اجلی، کہ اس نے کھانے کو، پینے کو اور شہوت کو، بیوی کو چھوڑا ہے، اجلی، من اجلی، میری وجہ سے، یعنی کوئی اور غرض ہے ہی نہیں، میری وجہ سے چھوڑا ہے نا، تو لہذا میں ہی اس کی جزا۔ تو اب دیکھیں، روزے دار کھانا کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اللہ کے لیے، تو لہذا جو بندہ اپنے لیے چھوڑ رہا ہے، ڈائٹنگ کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنے لیے چھوڑ رہا ہے، تو لہذا یہ نیت کا مسئلہ ہے، تو نیت کو درست کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزوں کا اجر ضائع ہو جائے، چونکہ نیت بہت اہم مسئلہ اور انتہائی حساس مسئلہ ہے، تو لہذا روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے روزے کی نیت کیا ہے، روزے کی نیت کیسے کرے، کیا روزے کی نیت کے کوئی مخصوص الفاظ ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں دھیان سے سن لیجیے کہ روزے کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے، سحری کھانے سے پہلے کوئی لفظ بولیں تو وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، ایسے کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، لہذا بول کر نیت نہیں ہے روزہ۔
اور جو وہ لفظ بولے جاتے ہیں وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی انسان کے بنائے ہیں، یہ مسنون الفاظ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اور ان کا تو معنی ہی جو ہے نا معنی درست نہیں بنتا۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ بھی صوم غد نویت، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا بھی روزہ تو ہم آج رکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل کے روزے کی جو لفظ ہے نا غدن، یہ کہتے ہیں ٹمارو کی، آنے والا کل، آنے والے کل کو کہتے ہیں عربی میں غدن۔ تو روزہ تو ہم آج کا رکھ رہے ہیں، تو لفظ بولے جا کل کا، تو لہذا یہ الفاظ درست نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بول کر کچھ نہیں کہنا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے سحری کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھیں؟ کچھ بھی نہ پڑھیں، جو ثابت نہیں، بسم اللہ پڑھے اور کھانا کھائیں، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ ہاں کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ عام دعا، وہ پڑھنی چاہیے، تو لہذا نیت کرنی چاہیے، لیکن وہ نیت کیا ہے؟ وہ الفاظ نہیں، وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اب اس بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ روایت ہے ان حفصۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اچھا نفلی جو روزہ ہوتا ہے تو نفلی روزہ اس کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں، اس کو تو انسان اگر فجر کی صبح صادق سے لے کر اس نے فجر سے پہلے اور فجر کے بعد نہ بھی کچھ کھایا ہو تو بھلے وہ دوپہر تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ بھلے دوپہر کو نیت کر لے، بھلے وہ اشراق کے ٹائم نیت کر لے چلو میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ ایسے کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ۔ اب ظاہری بات یہ دن کے وقت کی بات ہے، کسی اور دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حلوہ کا تحفہ آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری نہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اگر انسان نے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد نہ کھایا ہو کچھ بھی تو کسی بھی وقت روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ نفلی روزہ جان بوجھ کر افطار کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی کوئی قضائی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نفلی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے تو وہ گنہگار بھی نہیں ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کب رکھا؟ نماز پڑھ کے وغیرہ آپ گھر آئے تو آپ نے کہا کچھ ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں، کہا چلو پھر میرا روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کہا جی کھانے کے لیے کچھ حلوہ آیا ہے، تو آپ نے کہا چلو لاؤ روزہ افطار کر لیں گے، تو یہ کون سا روزہ؟ نفلی روزہ۔ تو نفلی روزے کی نہ فجر سے پہلے نیت ہے، اور اگر کوئی شخص نفلی روزے کو وہ افطار کر لیتا ہے، دن میں کچھ کھا پی لیتا ہے، کسی کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی قضا دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود۔ آگے تیسرا مسئلہ ہے سحری کھانے، سحری کھانے کا مسئلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے سحری کھانے کے بارے میں۔ نمبر ایک حدیث تو یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سحری کھانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ تم سحری کیا کرو، سحری کھاؤ، بے شک سحری میں برکت۔
تو سحری کھانا یہ برکت تو کھانا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز وہ سحری، وہ نہیں کھاتے ہم کھاتے۔ اچھا، اہل کتاب اور اسلام کا جو سحری کھانے کا یا نہ کھانے کا جو فلسفہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب ان کے ہاں نظریہ یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ اپنے جسم کو تکلیف دے گا وہ اتنا زیادہ درجہ اور ثواب پائے گا۔ لہذا وہ تو انسان کا نفس ہے نا، نفس کشی پہ لگتے ہیں، نفس کو ختم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، وہ نکاہت اور کمزوری ہو جائے اور غاروں میں وہ رہے اور وہ جو ہے نا دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے اور سادھو سنت فقیر بن جائے اور کٹیا ڈال لیں اور اسی حالت میں وہ مر جائے۔ ان کے ہاں تصور یہ، اور یہ صرف اہل کتاب کے ہاں نہیں، یہ بہت سارے مذاہب کے اندر یہی ہے۔ ہندوؤں میں بھی تصور ہے، سکھوں میں بھی تصور پایا جاتا ہے، یہود و نصارہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اسے منع کر دیا ہے۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ آبادیوں سے نکل جانا، جنگل میں رہنا، شادی نہ کرنا، اچھا کھانا نہ کھانا، نفس کشی کرنا، اپنے آپ کو تکلیفیں دینا بہت زیادہ۔ تو اسلام اس کے خلاف، اسلام اس کے حق میں نہیں۔ لہذا اسلام یہ کہتا ہے روزہ بھی رکھو اور سحری بھی کھاؤ، تو اس لیے فرمایا سحری کھاؤ۔ تو سحری کے بارے میں اب روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی کو یعنی سحری سے قبل، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، تہجد کی اذان وہ دے دیا کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے لے، اس لیے کہ ابن مکتوم یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ تو کیا پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فجر کی دو اذانیں ہوتی، ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی اور ایک فجر کی اذان ہوتی۔ تو جو تہجد کی اذان تھی وہ کون دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ، اور جو فجر کی اذان وہ کون دیتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جب عبداللہ بن مکتوم اذان دے اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو۔ آگے حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کریں۔ تاخیر کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری فجر کی اذان کے قریب کھاؤ۔ ایک بندہ ہے جو 12 بجے سحری کھا لیتا ہے، ایک بندہ ہے جو 2 بجے اٹھ کے سحری کھا لیتا ہے۔ اب پاکستان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہمارے ہاں سحری کا اختتام ہو رہا ہے 4:55 پر، تقریباً 4:55، یعنی 5 بجے لگاؤ، فرض کر لو 5 بجے لگاؤ۔ اب ایک بندہ 2 گھنٹے پہلے اذان فجر سے سحری کھاتا ہے، ایک بندہ 3 گھنٹے پہلے کھاتا ہے، ایک 4 گھنٹے پہلے کھاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر کے قریب قریب کھاؤ، یعنی ایک یہ 2 گھنٹے پہلے، ایک 1 گھنٹے پہلے، ایک ہے کوئی بندہ آدھا گھنٹہ پہلے سحری کھانا شروع کرتا ہے۔ تو مطلب جو آدھا گھنٹہ پہلے کھانا سحری شروع کرتا ہے وہ صحیح۔ تو یہ ہے تاخیر کا مطلب۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی اذان ہو جائے پھر بندہ کھاتا رہے، نہیں۔ تو یہ تاخیر سے کھانی چاہیے۔ تو یہ افضل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل یہی ہے۔ تو اس بارے میں روایت ہے عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آیتا رواہ مسلم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے پوچھا سحری کھانے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقفہ ہوتا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے وقت کے برابر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
सहरी खाते थे। कितना पहले, कितनी देर में 50 आयतें पढ़ी जा सकती। तो 50 आयतें आप पढ़े, हदर के साथ पढ़े, तो 50 आयतें पढ़ने में कितना टाइम लगता है? वही 10-15 मिनट लगेंगे। तो 10-15 मिनट पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाना शुरू करते थे। तो इसका मतलब आप सल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि फजर की अजान के करीब करीब सहरी खाना, यानी सहरी खाकर नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि हमारी सहरी खत्म करते ही अजान हो जाती, और इसके बाद अजान और जमात का दरमियानी वक्फा वो 50 पुरानी आयात की तिलावत के वक्त के बराबर होता, यानी 10-15 मिनट तक, बस इतना ही। तो इसका मतलब इतना पहले सहरी खाना ये मसनून है, ये बेहतर। तो बाज लोग क्या करते हैं वो 12 बजे खा लेते हैं, वो फिर कहते हैं कि सुबह उठा नहीं जाएगा तो लिहाजा अभी खा लेते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसको मामूल ना बनाए। मामूल बनाएंगे तो फिर वो सुन्नत छूट जाएगी। लिहाजा हर काम में हमें सुन्नत को अपनाना है, सुन्नत की पैरवी करनी है। अच्छा, अब इसके बाद एक मसला होता है, कोई शख्स खाना सहरी खा रहा है। अच्छा, अब सहरी खाते खाते अजान हो जाती है। तो अब सूरत हाल ऐसी होती है कि वो गिलास का पानी पी रहा था तो आधा पी लिया, आधा बच गया। वो चाय पी रहा है तो आधी चाय पी ली, आधा बच गया। या फिर उसको अजान उधर शुरू हुई, उसको याद आया, ओहो मैंने तो मेडिसिन खानी थी, मैंने तो सिरप पीना था, वगैरह वगैरह इस तरह के। या कोई खाना ही खा रहा है तो प्लेट में 2-4 निवाले बच गए हैं, तो अब वो क्या करे? या अजान होते के साथ फौरन खाना पीना छोड़ दे, तर्क कर दे, या 2-4 लुकमे खा पी सकता है? तो इस बारे में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा समिअ निदा अहदुकुम वल इनाउ फी यदिही फला यज़अहु हत्ता यक़ज़िय हाजतहु मिन, रवाहु अबू दाऊद। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अजान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में, बर्तन उसके हाथ में हो, तो इसे फौरन ना रख दे, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करे। इसको हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की। मतलब क्या निकला? मतलब वही निकला कि अगर कोई बर्तन हाथ में है, कुछ खा पी रहे तो उसे खा पी ले। अच्छा, अब इस बारे में देखें, एक है कि इंसान कुछ खा पी रहा था तो कुछ बाकी। ऐसा नहीं कि अजान शुरू हो तो बंदा क्या करे, एक बड़ा सा प्याला ले ले और एक प्लेट उठा ले और उसमें जनाब चावल डाल ले, दही डाल ले या सालन डाल ले, वगैरह वगैरह, पूरी की पूरी रोटी हाथ में पकड़ ले। खजूरें खा रहा है तो वो 8-10 खजूरें अपने हाथ में पकड़ ले और फिर खाना शुरू कर दे, और अजान होती रहे वो खाता रहे। और कोई मना करे तो कह दे भी हजूर पाक ने फरमाया कि जो चीज हाथ में हो तो उससे हाजत अपनी पूरी कर लो, तो लिहाजा जब तक मेरी हाजत पूरी नहीं होगी लिहाजा मैं तो खाऊंगा तो। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, फिर इस बारे में भी एक और बात वो भी जहन में रखनी चाहिए। वो क्या है? हमारे यहाँ जो कैलेंडर बनते हैं ना, तो कैलेंडर जो बनते हैं वो बनते हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक। अच्छा, महकमा मौसमियात वाले वो जो टाइम देते हैं ना, जिसके मुताबिक लिखा होता है कि भाई इफ्तारी इतने बजे और सहरी का इख्तिताम इतने बजे, इफ्तारी और सहर का टाइम उसमें लिखा होता है। अच्छा, अब अगर हमें ये मालूम हो कि ये बंदा जो अजान देता है ना वो पूरे टाइम पे अजान देता है, तो फिर इसका मतलब हमें नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि जब टाइम ही खत्म हो गया तो फिर हम खा भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये मालूम हो कि ये बंदा अजान देता है ना, अजान शुरू करता है, तो उस वक्त जो असल वक्त है सुबह सादिक का, तो उसमें एक आध मिनट अभी रहता होता है, तो ये बंदा अजान 1-2 मिनट पहले शुरू कर देता है। तो इसका मतलब दोनों फर्क हो गए। एक है बिल्कुल राइट टाइम एक बंदा अजान शुरू करता है, एक बंदा अभी असल वक्त में 2-4 मिनट बाकी रहते हैं तो पहले शुरू कर देता है। लिहाजा अब दोनों में फर्क होगा। अब जो बंदा 2-4 मिनट रहते हैं उस अजान शुरू कर देता है, मतलब पहले शुरू कर देता है एहतियातन, तो इसका मतलब उसकी अजान के दौरान आप खा भी लें, तो ये तो सही है। लेकिन जो बंदा जिसके बारे में पता है या उसने कहा हुआ है कि मैं अजान उसी वक्त देता हूँ जब वक्त पूरा हो जाता है, 1 मिनट भी बाकी नहीं रहता, तो फिर हमें उसकी अजान सुनते के साथ फौरन खाना पीना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके बाद खाएंगे तो फिर रोजा काहे का होगा, फिर तो रोजा हो गई। तो ये तो हुआ सहरी का मसला। अब है इफ्तारी का मसला। तो इफ्तारी में भी क्या करनी चाहिए? जल्दी करनी चाहिए।
اور جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر۔ اچھا، جلدی کرنے سے کیا مراد؟ جلدی کرنے سے مراد مثلا ہمارے ہاں پاکستان میں جو افطار ہے وہ ہے تقریباً 6 بج کر، فرض کر لیجئے 10 منٹ، تو جیسے ہی 6 بج کر 10 منٹ ہو فوراً کیا کریں؟ روزہ افطار کریں، فوراً افطار کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں عام طور پر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ بھی ہم نے افطاری کرنی ہے کس کے حساب سے؟ اذان کے حساب سے۔ جب اذان سنیں گے تو افطاری کریں گے۔ اچھا، فرض کر لو مؤذن وہ بیچارہ اس کو چابی نہیں مل رہی، سپیکر نہیں وہ کھول سکا، تو ویسے اذان دے رہا ہے، یا وہ کسی واش روم میں تھا، کسی بھی وجہ سے وہ ایک آدمی لیٹ ہو گیا، تو لہٰذا ہم روزہ ہی نہیں کھولیں گے۔ اور اگر کوئی کہے گا بھائی دیکھو کیلنڈر پہ ٹائم تھا تو ٹائم تو پورا ہو چکا تو میں تو کھا رہا ہوں، کہتے بھائی نہ کھاؤ بھی، نہ کھاؤ بھی، نہ کھاؤ، کیوں؟ ابھی تو اذان نہیں۔ کہتے 2 منٹ اور صبر کر لو، سارا دن جو صبر کیا تو 2-4 منٹ اور صبر کر لو۔ اچھا، اس طرح کہنا شروع کر دیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ افطاری ہے اذان کے ساتھ، اذان کے ساتھ افطاری نہیں ہے، مغرب کی اذان کے ساتھ افطاری نہیں ہے، افطاری ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ سورج جیسے غروب ہو جائے گا فوراً افطاری کریں گے، تو اس کا مطلب سورج تو غروب ہو چکا ہے، وہ سورج غروب ہونے کا ٹائم تو کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا پھر اس کے مطابق افطاری کرو، تو جیسے ہی وقت پورا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً افطاری کرو۔ اچھا، اور یہ افطاری کیوں کریں گے؟ اصل میں اس کے پیچھے جو تصور ہے نا وہ ہے یہودیوں کی مخالفت، اور یہودی جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے نا جس کو احسان جتاتا ہے نا وہ اللہ کے سامنے ایسے شیخیاں مارا کرتے۔ کیسے؟ مثلا 6 بج کر 10 منٹ پر تو افطاری ہے، ان سے کہا تھا چلو افطاری کر لیں، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو ابھی 1 گھنٹہ اور گزار سکتے ہیں، 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے گزروا لو ہم سے، 3 گزروا لو ہم سے، ہم تو بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، تم نے کیا سمجھا کہ ہم بھوکے پیسے رہ نہیں سکتے؟ ہم تو رہ سکتے۔ اچھا، یہ بات نا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم آگے سے نا شیخیاں مت مارو ہم رہ سکتے نہیں رہ سکتے، اللہ خوب جانتا ہے، لہذا جو اللہ نے حکم دیا اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ حکم کیا ہے؟ جیسے سورج غروب ہو فوراً افطاری کرو، لہذا افطاری کرو، آگے سے یہ مت دکھاؤ تم کتنے بھوکے رہ سکتے ہو کتنے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ حکم کیا دیا گیا؟ حکم یہ دیا گیا کہ جیسی سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کرو، لہذا فوراً افطاری کرو۔ اب اگر کوئی شخص سورج غروب ہو جانے کے بعد بھی افطاری نہیں کرتا ہے تو گویا کہ یہاں پر وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ نافرمانی ہمیں زیب نہیں دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ، کہ لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اگر کسی جگہ سورج غروب ہونے کے بعد چند منٹ انتظار کر کے اذان دی جاتی ہے تو وہاں سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینے والے نے جلدی افطار کرنے کی سنت پر عمل کیا ہے، لہٰذا اذان کا انتظار نہیں کرنا، وقت دیکھنا۔ ہمارے پاس تو گھڑی موجود ہے، تو جو افطاری کا وقت لکھا ہوا ہے جیسے ہی سوئی پہ سوئی آئے فوراً افطاری کریں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو لوگ جلدی افطاری کریں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ افطار ہونے میں بھی 5-7-10 منٹ باقی اور بندہ کھانا پینا شروع کر دے اور کہے دیکھو جی حضور پاک نے کہا تھا جلدی افطاری کرنا تو لہٰذا میں جلدی افطاری کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اب یہ ہے آگے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ۔ جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ تو اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، تو جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی
حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے اس کا تعین کیا جائے گا۔ اب یہ خاص مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو افطاری سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، اور ظاہر بات ہے جہاز تو بلند ہو گیا، اوپر چلا گیا، تو جو لوگ نیچے تھے ان کے مقام پر تو وہاں تو سورج غروب ہو جائے گا، اور وہاں افطاری کا جو وقت تھا مثال کے طور پر 6:10 پر، تو لہٰذا 6:10 پر ان کو تو سورج نظر آنا بند ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہ بندہ جہاز پر بیٹھ گیا اور جہاز وہ ہزاروں فٹ اوپر چلا گیا، وہاں سورج نظر آ رہا ہے، تو اب یہ افطاری کرے یا نہ کرے؟ تو لہٰذا یہ افطاری ابھی نہیں کرے گا، چونکہ اس کے لیے تو سورج غروب ہوا نہیں ابھی۔ یہ ان لوگوں کے حکم میں ہو جائے گا کہ جس علاقے میں ابھی سورج نظر آ رہا ہے، لہذا وہ تو افطاری نہیں کریں گے، جہاں سورج غروب ہو چکا جن کو نظر نہیں آ رہا وہ افطاری کر لیں گے، تو لہذا یہ ان کے حکم میں ہو جائے گا، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب ہے روزہ افطار کس چیز سے کریں؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے افطاری کر لو، فلاں چیز سے افطاری کر لو، تو لوگوں کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے افطار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسا حسبات من ماء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر خشک کھجوروں کے ساتھ آپ افطار فرماتے، اگر کھجوریں ہی نہ ہوتی تو آپ چند گھونٹ پانی سے افطار فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نمک سے افطار کر، نہیں بھائی، سب سے پہلے تو کھجوریں، کھجوریں تر ہیں، ترنی تو خشک ہے، خشک نہیں ہے تو تیسرے نمبر پہ کیا آئے گا؟ پانی، پانی سے افطار کر لیں۔ لیکن ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو ہم تو کسی بھی چیز سے وہ افطار کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوئی؟ ان چیزوں میں سے اگر دستیاب ہے تو ان چیزوں سے کرنا چاہیے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی تو ہے ہی نا، تو لہٰذا پانی سے افطار کرنا چاہیے، تو یہی سنت۔ باقی نمک وغیرہ سے یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، تو جن چیزوں کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا وہ اپنی مرضی ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہے روزہ افطار کرنے کی دعا کیا؟ تو روزہ افطار کرنے کی جو صحیح دعا ہے جو احادیث میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ وہ ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا۔ تو لہذا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ دعا مسنون نہیں۔ مسنون دعا یہ پھر یہ ہے کہ انسان خود روزہ افطار کرتا ہے اور اگر کسی اور کو بھی کروا دیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں، بیچارے غریب غربا لوگ ہیں، لہٰذا اب وہ تو منتظر ہوتے ہیں روزہ رکھنے میں بھی اور روزہ افطار کروانے میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اجر بیان فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور اس آدمی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تو اس لیے روزہ افطار کروانا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ایک اعلان ہے، اور وہ اعلان یہی ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ علوم اکیڈمی، تو وہ مختلف جو ہے خیرات کے کام کرتا رہتا ہے، مختلف ملکوں میں کرتا ہے۔ کبھی ماشاءاللہ وہ مساجد بنواتے ہیں، کبھی کنویں کھدواتے ہیں، نلکے لگواتے ہیں، تو اس طرح کے مختلف خیر کے کام وہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں۔
اب ظاہر بات ہے خیر کے جو کام ہیں وہ اہل خیر جو ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، ان کے تعاون سے ہی وہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی دو کام ادارہ کروا رہا ہے، اور وہ کہاں کرواتا ہے ادارہ؟ وہ کرواتا ہے یہ جو افریقی ممالک ہیں جہاں مسلمان ہیں اور بیچارے وہ بہت غریب ہیں، تو وہاں پر وہ دو پروجیکٹ، نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہیں وہاں پر، تو لہذا ان کی سحری افطاری، اور ایسے ہی پھر عید کے حوالے سے ان تک کچھ مدد پہنچانا، ایک تو یہ پروجیکٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک تقسیم کرنا۔ تو وہاں پر چونکہ اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تو وہاں کے لوگ بےچارے، انہوں تختیوں پہ قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، تو وہاں اتنا ذوق شوق ہے پڑھنے کا، لیکن ان کے پاس قرآن کے نسخے نہیں، تو لہذا ادارہ کیا کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے نسخے لیتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے، وہ لوگ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکیں۔ تو لہذا اب قرآن پاک کے نسخے وہ تقسیم کرنے، یعنی قرآن پاک تقسیم کرنا ہے، اور جو غریب اور یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں، لہذا ان کی سحری افطاری کا۔ تو آپ میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے، اور مال میں سے بھی وہ مال جو آپ نے دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ صدقات جو آپ نے دینے ہیں وہ، اور اگر وہ آپ دے چکے ہیں تو جو آپ کو حیثیت ہے آپ اپنے لحاظ سے، تو لہذا وہ ادارے کو آپ اپنے وہ جو ہدایہ ہے اور صدقات و خیرات ہے، وہ جو تعاون ہے وہ آپ پہنچائیں، تاکہ ان مستحقین کو پہنچے اور وہ سحری افطاری کریں، اور اللہ ہمیں اجر و ثواب دے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور ایسے ہی وہ قرآن پاک پڑھیں گے، حفظ کریں گے، تو انشاءاللہ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو ادارے نے جو گروپ ہے آپ کا، اس میں انشاءاللہ وہ اکاؤنٹ وغیرہ وہ شیئر کیے ہوں گے، تو وہاں پر آپ اپنے جو یہ مالی جو مدد ہے، تعاون ہے، خیرات و صدقات ہیں، تو وہ آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی بھی معلوم ہے کہ بھی حالات جو ہے نا، معاشی حالات ہر جگہ تھوڑے مشکل ہیں، ٹف ہے، لہٰذا جو لوگ پہلے تعاون کیا کرتے تھے ان میں بھی کمی واقع ہوئی، اور جو بیچارے غریب غربا ہیں ان کی طلب بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا طلب بڑھ گئی ہے، اور جو رسد ہے، آمدن ہے، خرچ کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کم ہو گئے، تو لہٰذا ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی آپ میں سے جو لوگ خرچ کر سکتے ہیں ان کو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پر جو لوگ باہر کے ممالک میں ہیں، تو یہ جو ہندوستان پاکستان والے ہیں، ظاہر بات یہ تو کرنسی بھیجیں گے، اگر کوئی بھیجتا ہے 100 200 300 روپے، تو یہ تو وہاں کے لحاظ سے $1 پاؤنڈ بھی نہیں بنتا ہے، تو چلو یہ جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں، لیکن جو باہر کے ممالک میں لوگ ہیں، لہذا وہ تو وہاں کے لحاظ سے اگر دیں گے تو انشاءاللہ وہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کو کافی مدد مل جائے گی۔ تو لہذا ادارے کے ساتھ اس لحاظ سے آپ تعاون کریں، اور ادارہ پھر جو ہے اس بارے میں اپنی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ اپنے مختلف گروپس جو ہیں ان میں وہ شیئر بھی کرتا ہے، کہ آپ کا جو مال ہے وہ کسی غیر ہاتھ میں نہیں جاتا، بلکہ براہ راست ان لوگوں تک پہنچتا ہے، اور یہ پیسے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، کسی فرد کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتے ہیں۔ مطلب یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ جو خرچ کرنے والا سورس ہے نا وہ تسلی بخش ہے، تو لہذا اس لحاظ سے بھی آپ مطلب بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تذبذب کے، پورے یقین کے ساتھ ان کو دیں، تو انشاءاللہ آپ کا مال ان تک ہی پہنچے گا جو اس کے مستحق ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے روزے کا ثواب دیتا ہے، اور وہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے روزے کے لحاظ سے کہ رمضان میں جیسے روزہ ایک عمل ہے، ویسے ہی ایک اور عمل ہے، وہ ہے تراویح کا عمل۔ تو تراویح جو ہے وہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت بھی کروائی۔ اور پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں ہر لحاظ سے مسنون کام کو ہی ترجیح دینا ہے، بھلے وہ سحری کا مسئلہ ہے، افطاری کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے،
تو ہمیں ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی ترجیح دیں۔ تو اب لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، تراویح الگ ایک کام ہے، روزہ رکھنا الگ ایک کام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزہ کا آئے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تراویح ایک الگ عمل ہے، روزہ ایک الگ عمل۔ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دونوں عمل الگ الگ ہے، ایک کا دوسرے سے کوئی لنک نہیں ہے، اس ایک کا دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں، جو روزہ رکھے گا اس کو روزے کا ثواب ملے گا، جو تراویح پڑھے گا روزہ رکھے گا اس کو دونوں کا ثواب ملے گا۔ تو ثواب تو بہرحال بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قیامه فمن صام وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لہذا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے انہ سأل عائشہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 رواہ البخاری۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، یعنی رکعتوں کو تعین ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے، گھر کا عمل ہے، تو ظاہر بات ہے گھر کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ اور کون جانتا؟ تو آپ نے فرمایا 11 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کو اتنا خوبصورت پڑھتے اور اتنا لمبا کر کے پڑھتے کہ کیا تھا، پھر اس کے بعد 4 کو اس طرح پڑھتے اور پھر 3 رکعتیں پڑھتے، تو یہ بن گئی 11 رکعتیں، یعنی 8 تراویحاں اور 3 وتر، تو 8 اور 3 ملائے تو کتنے بن گئے؟ 11۔ اچھا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعتیں پڑھنا ثابت۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر اور عشاء سے لے کر اور فجر تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہی پڑھی ہے، تو ہمیں بھی 11 پڑھنی چاہیے۔ باقی دیکھیں ہمارے ہاں دوسری روایت کیا ہے، 20 پڑھنے کی، 20 پڑھنے کی، اور ایک کیا ہے، ایک ہے 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر 11 کی۔ اگر آپ حرم میں دیکھیں گے تو حرم میں تو یہی ہے، ایک امام آتا ہے اور وہ امام 8 پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ 8 پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا وہاں کا امام ایک ہی کیا 20 نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے، ایک آئے اور 20 پڑھائے، دوسرا دوسرے دن 20 پڑھائے، تیسرا تیسرے دن 20 پڑھائے، لیکن ایسا نہیں ان میں سے کوئی ایک بھی 20 نہیں پڑھاتا ہے۔ اور دوسری بات، مسجد حرام اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر سعودی عربیہ میں جتنی مسجدیں ہیں ان کے اندر 8 ہی ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی 8 تراویح 3 وتر ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہاں گویا کہ 20 ہوتی ہیں تو 20 پڑھنی چاہیے، نہیں، ایسی بات نہیں، صحیح بات ہے یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ جو حرم کے امام ہیں، ظاہر بات ہے وہ ان میں سے ہر ایک بندہ ماشاءاللہ دکتور ہے، مفتی ہے، عالم فاضل ہے، استاد ہے، لہذا ان کے جو فتاوی جات موجود ہے تو ان فتاوی جات میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ تراویح کتنی ہے، وہ 8 ہے اور 3 وتر، تو کل بن گئی 11 رکعتیں۔ تو 11 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جس سے کیا پتا چلا؟ دیکھیں سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب کوئی اختلاف ہوتا ہے۔
لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی نے پوچھا ہے تو اس کا مطلب ان میں کہیں اختلاف ہوا ہے نا، کسی نے کہا ہوگا کہ حضور پاک نے اتنی رکعتیں پڑھی، کوئی کہتا ہے اتنی رکعتیں پڑھی ہے، تو پھر یہ ہوگا انہوں نے کہا چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ یہ تو گھر کا عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھا کرتے تھے، تو گھر کا عمل ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جانتی ہوں گی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام مرتبہ ہے، یہ بہت سارے صحابہ کرام ان سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے، وہ صرف گھریلو مسائل نہیں، اس کے علاوہ مسائل کو پوچھا کرتے تھے، تو لہذا وہ ان کو بتایا کرتی تھی، رہنمائی کیا کرتی تھی۔ تو اس معاملہ میں بھی جب لوگوں میں اختلاف ہوا ہے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ان سے پوچھا جی حضور پاک رمضان میں اور غیر رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی 11 پڑھنی چاہیے۔ اچھا تعداد بڑھانا تو مطلوب اور مقصود نہیں نہ ہے، تراویح میں آپ قرآن پڑھیں نا، رکوع سجدے تسلی سے کریں اور قرآن زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا، تو اجر و ثواب کے لیے پڑھنا ہے نا، تو رکعتیں بھی مسنون ہو جائیں گی، اجر و ثواب بھی زیادہ مل جائے گا۔ لیکن 20 پڑھنے کے چکر میں لوگ اتنی جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ یا لمون اور تالمون سمجھ جاتا ہے، قرآن سمجھ نہیں آتی، قرآن کے اندر کوئی لذت اور چاشنی نہیں آتی، کوئی ٹھہراؤ نہیں آتا، بھاگم بھاگ ہوتا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ تو جو گاؤں دیہاتوں میں پڑھتے ہیں وہ تو پھر 30واں پارہ اور 30ویں پارے کا جو آخری پاؤ ہوتا ہے ہر روز اس کو پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی اتنا تیز تھے۔ اور ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ شبینہ پڑھتے، شبینہ پڑھتے یعنی کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک رات میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو کتنی رفتار سے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، بھلا ٹھہر کر کے تجوید سے اور حروف کے مخارج کے ساتھ اور مد اور غننے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں تو دوڑ لگے گی، اتنی رفتار سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے۔ اچھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کا کلام اس قدر تیزی سے پڑھا جائے کہ سننے پڑھنے والے کو سمجھ آئے نہ سننے والے کو، تو کیا یہ اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کا احترام ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں ہو رہا۔ اتنی تیزی سے تو آدمی اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا، کسی وزیر کے سامنے کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا، دنیاوی کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے تیز تیز بات نہیں کر سکتا۔ وہاں پر بھی لوگ بڑے احترام سے، ٹھہراؤ سے اور رک رک کر بات کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں اس قدر تیزی سے پڑھا جا رہا ہے نا بھائی، ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک رات میں قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ 3 راتوں سے پہلے قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اس نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، یعنی 3 راتوں سے پہلے تو قرآن کو ختم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں کہتے ہیں میں نے ماشاءاللہ 10 قرآن پڑھے، میں نے جی 8 قرآن پڑھے۔ بھائی اللہ کے بندو، اعتکاف کے زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 دن بنتے، تو اگر 10 دن بنتے تو آپ کتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ 3 دن میں ایک، 3 دن میں ایک، 3 دن میں تو 3 قرآن پڑھ لیں گے، اور ایک دن میں کتنا پڑھ لیں گے؟ ایک دن میں آپ چلو 10 پارے اور پڑھ لیں گے۔ لیکن جب 10 قرآن کوئی کہہ رہا ہے تو اس نے ایک دن میں ایک قرآن پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا جو بندہ 3 دن سے پہلے پڑھتا وہ قرآن کو مطلب اس کا حق ہی نہیں ادا کرتا۔ تو اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے اجر و ثواب کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کی تفہیم اور سمجھ کے لیے، تو خدا کے لیے قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعات بتائیں، ان میں آسانی سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تاکہ آپ کو بھی سکون ملے، آپ کو کچھ سمجھ بھی آئے، قرآن کا آپ پر اثر بھی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کان النبی یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم من کل رکعتین ویوتر بواحدۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وتر بنا دیں۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور سمجھیں، اس حدیث پر غور کریں کہ نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک یعنی اس کے درمیان میں تو 11 رکھتے ہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، گویا کہ دو نمازیں۔ نہیں بھائی، دو نمازیں نہیں ہیں، یہ تہجد یا تراویح یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے 50 نام، سورہ فاتحہ کے 7 نام، تو 7 ناموں سے سورت تو ایک ہی مراد ہے نا۔ ایسا تو نہیں 7 نام ہے تو 7 صورتیں، نہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ حمد بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، تو یہ ام الکتاب بھی ہے، یہ سارے نام تو کیا الگ الگ صورتیں؟ نہیں، ایک صورت ہے، نام الگ ہے۔ ایسے ہی یہ جو عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک کے ٹائم میں نماز ہے، اس کو تہجد کہہ لو، اس کو تراویح کہہ لو، اس کو قیام اللیل کہہ لو، ٹھیک ہے، لیکن نماز تو ایک ہی، لہذا یہ الگ الگ نہیں ہے۔ لوگ اس کو الگ الگ سمجھ کہ بھئی اتنی رکھتے ہیں تراویح کی ہیں اور یہ تہجد کے، دونوں کو ملاؤ تو 20 بن جاتی، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں فرمایا نماز عشاء سے لے کر اور فجر کے درمیان تک جو وقت ہے دورانیہ ہے، اس میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آ جائے گی خود بخود، وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا تہجد کا ٹائم، رات کی نماز کا ٹائم، وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے، رات کو نماز قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، تو بھائی صبح نہیں اٹھ سکتا تو بھلے عشاء کے بعد ہی پڑھنے رکھتے۔ تراویح بھی تو پڑھی جاتی ہے نا عشاء کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی نفل ہی ہے، رات کی نماز ہی تو پڑھ سکتے ہیں، تو رمضان میں پڑھ سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کوئی بندہ اگر تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، جیسا کہ تراویح پڑھی جاتی، تو یہ بھی اسے ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث میں آیا نا کہ آپ آخر میں ایک وتر پڑھ لیں، تو 11 کیسے پڑھیں گے؟ یعنی 2 کر کے 5 دفعہ پڑھ لو اور ایک وتر پڑھ لو تو 11 ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا پھر 2 کر کے 8 پڑھ لو اور 3 ایک سلام کے ساتھ وتر پڑھ لو، تب بھی 11 ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی یہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ تراویح جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی تھی، یہ غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھائی ہے، خود تراویح پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ صرف اتنا کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں نا نماز عشاء کے بعد ہی مسجد میں ہی الگ الگ پڑھ رہے تھے، الگ، کوئی 2-4 لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، 2-4 لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، 2-4 لوگ وہاں پڑھ رہے تھے، مسجد میں ہی تھے، پڑھ رہے تھے الگ الگ۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اتنا کیا کہ بھائی تم الگ الگ جو پڑھتے ہو، الگ الگ جو جماعتیں کروا رہے ہو، کیوں نہ ایک بندہ امام بن جائے اور باقی لوگ اس کے پیچھے پڑھنے لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ایک امام مقرر کر دیا گیا، تو وہ مردوں کو تراویح پڑھاتا تھا، پھر سارے لوگ اس کے پیچھے پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، لیکن تراویح انہوں نے شروع کی نہ، انہوں نے شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ کیسے؟ یہ تو جی، یہ تو حدیث میں آتا ہے، یہ تراویح حضرت عمر نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تراویح پڑھائی۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ خواتین بھی مسجد میں جا کر تراویح ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات آ گئی۔ تو پھر جب تہائی رات گزر جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز تراویح پڑھائی، پھر حضور پاک نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی گزر جانے تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیے، نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کی،
اہل و عیال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو شامل کی. تو یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سحری. تو اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوئی ہمیں؟ کئی باتیں ہمیں معلوم ہوگی. نمبر ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح پڑھائی. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی مسجد میں تراویح وہ پڑھوائی. تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں, تراویح پڑھ سکتی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا, کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. یہ لوگوں کو وہ بات بتانا ہے جو درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھی. اور اب یہ جو روایت ابھی آپ نے سنی حدیث, یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, اور جامع ترمذی کے اندر, نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر. یعنی حدیث کی کتنی کتابوں میں؟ 1 2 3 4 5 کتابوں کے اندر حدیث موجود. تو اس لیے تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی. اچھا, پھر ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں تراویح پڑھائی. فلما قانت القابلۃ اجتمعنا فی المسجد, کہ جب آنے والی رات تھی تو پھر ہم مسجد میں جمع ہوئے, کہ اور اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انی خشیت او کرہت ان تکتب علیکم, فرمایا میں اس وجہ سے نہیں آیا تمہیں پڑھانے کے لیے, کہیں تم پر فرض نہ کر دی. یعنی باقی دنوں میں آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی حضور پاک نے تو تراویح پڑھی نہیں, ایسے تو مسجدوں میں تراویح پڑھی جا رہی ہے, درست نہیں ہے. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں پھر آپ نے تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن پڑھی, تو پھر 2 یا 3 دن پڑھنی چاہیے, سارا رمضان نہیں پڑھنی چاہیے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ باتیں درست نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کیوں نہیں پڑھائی مسلسل؟ اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. لیکن آج تو یہ خطرہ ہی نہیں. پھر باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نا, تو جو کام آپ نے ایک دفعہ کیا وہ بھی سنت ہو گیا, لہذا اس پر عمل کر سکتے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ, تو آپ نے ایک دفعہ ہی حج کیا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے 50 حج کیے ہوئے, لہٰذا وہ کیوں حج کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کتنے کیے؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ 6 عمرے کی, اس میں کمی بیشی ہے تعداد میں. تو ہم بہت سارے لوگ جنہوں نے ماشاءاللہ 40 50 عمرے کیے, وہ کیوں کیے عمرے؟ تو اتنے ہی عمرے کرنے چاہیے, حج اتنے ہی کرنے چاہیے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیا نہیں. تو لہٰذا حج کرنے میں بھی اختیار ہے, بھلے بندہ ہر سال کر لے. عمرہ کرنے میں بندہ اختیار ہے, سال میں بھلے بندہ جو ہے نا وہ 10 دفعہ جا کے عمرہ کرائے, اختیار. تو ایسے ہی تراویح پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کے دکھا دی, سنت ہوگی اور فضیلت بیان کر دی. من قام رمضان ایمان و احتسابا, جس نے رمضان کا قیام کیا تو سارے رمضان کا قیام ہی, تو اللہ تعالیٰ اس کے صاحب کا سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو لہذا سارے رمضان کا قیام مسجد میں باجماعت امام کے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو بندہ امام کے ساتھ تراویح شروع کرتا ہے پھر امام کے ساتھ ختم کرتا ہے, وہ اپنے گھر جا کر سو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات تہجد پڑھنے کا, قیام اللیل کرنے کا, تراویح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں. ہاں ان کی طرف جتنی بات منسوب ہے وہ کرنی چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے امام ایک مقرر کیا تھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو, چاہے جائے گا تو مسجد میں مختلف ٹولیاں بنا کر کے الگ الگ جماعت کرواتے ہوئے پڑھو, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک کے پیچھے پڑھ لو. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے, تو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے اپنی طرف سے. اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے سنتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, وقت تمام ہوا تو تراویح کے مسائل بیان ہو گئے. اچھا جی, کچھ بہنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اچھا جی, اب اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے, اشکال ہے, تو کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیں. ابھی بہن موجود ہے تو وہ سوال پڑھ دیں تو ہم جواب دے دیں.
اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس میرا نمبر تو موجود ہی ہے، تو اس پر آپ واٹس ایپ کر دیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو نمبر تو موجود ہے، پھر بول دیتا ہوں: 0321494422 یہ میرا نمبر ہے، پاکستان کا کوڈ لگا لیں، اور 0092 ہے یا 092 ہے تو وہ لگا لیں، پھر سوالات بھیج دیں۔ لیکن یہاں پہ وہ بہن موجود ہے، سوال پڑھ دیں تو میں انشاءاللہ جواب دے سکتا ہوں۔ جی کیا ایک عورت دوسری عورتوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ ہاں جی، عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عورت عورتوں کی جو جماعت کروائے گی تو وہ جو اگلی صف ہوتی ہے نا، اس کے صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے مسلح پہ کھڑی نہیں ہوگی، تو صف کے درمیان میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ جماعت کروا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، عورتوں کی صرف، مرد اس کے پیچھے نہ ہو۔ عشاء کے 6 رکعت؟ ہاں جی، سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ انٹرسٹ کے پیسے سے سوال پورا پڑھا نہیں جاتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا کپڑا جسم سے پاک ہو۔ ایسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ تھا قبیلے کا، تو اس کو قرآن یاد تھا، تو وہ پھر اپنے قبیلے کی امامت کروایا کرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ امامت کروایا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے قبیلے کے بڑے بزرگ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، تو بچہ پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس صورت میں جب کوئی بڑا نہ ہو، اگر کوئی بڑا موجود ہے تو پھر بڑا پڑھا لیں۔ جی، روزہ۔ اچھا بھی ایسا ہے بھی، یہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں نا، میں انشاءاللہ سب کے جواب دے دوں گا ایک ایک کر کے، تو آپ سوال پھر میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، تو نمبر میں کوئی بہن لکھ دے یہاں پہ، نمبر سب کو معلوم ہو جائے: 0321494422۔ سوالات کافی ہیں تو، لیکن وہ مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، تو آپ پھر وہ میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں سوالات، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی کلاس کے بعد ہی یا صبح تک انشاءاللہ سب کے وہ جوابات وہ بھیج دوں گا۔ نمبر لکھ لیں جی: 0321، ہاں جی یہی نمبر ہے، بالکل کسی بہن نے لکھ دیا ہے، نمبر یہی ہے، اس میں پاکستان کا کوڈ لگا لیں آپ، تو واٹس ایپ پہ سوالات بھیج دیں، کوئی بھی سوال ہے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ہم جواب دیں گے۔ اچھا جی، آخر میں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ادارے نے جو یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں خیر کے کام کے، ان میں یتیموں کی سحری افطاری ہے یا قرآن پاک تقسیم کرنا ہے، تو اس کے لیے ادارے کی جو ویب سائٹ ہو یا اکاؤنٹ وغیرہ جو ہو، تو اس میں آپ اپنا تعاون ضرور بھیجیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے وہ خیر کا کام وہ چلتا رہے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، مالی معاملات لوگوں کے خراب ہیں، اور ڈونیشن کرنے والے لوگ کم ہو رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات بہت بڑھ رہی ہیں، تو لہذا جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنے۔ تو الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے نا: یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو ہم کسی کے درد کا درما بنیں گے، کسی کی مشکل دور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے گا، ہماری مشکلات اللہ دور کر دے گا، تو اس لیے اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آخر میں دعا ہے: اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر اللہ موت عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة،
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اور آپ سب سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں، خاص طور پر سحری افطاری کے اوقات میں، تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے، اور جو لے رہا ہے اس کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اخلاص دے۔ اور طبیعت پیچھے کافی خراب تھی، تو اس کے لیے دعا کر دے، اللہ پاک صحت عطا فرما دے، تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔